بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک روز اسکول سے گھر آئی تو دیکھا مہمان آئے ہوئے ہیں۔ امی نے کہا کہ انہیں سلام کرو، یہ خاص مہمان ہیں۔ میری عمر 15 سال تھی، پھر بھی خاص مہمانوں کا مطلب سمجھ گئی۔ سوچا جانے ماں کو میرے بیانے کی اتنی جلدی کیوں پڑی ہے۔ پتہ چلا لوگ خوشحال ہیں اور میں خوبصورت، گویا دونوں طرف سے حالات موزوں تھے، لہٰذا رشتہ ہو گیا اور میٹرک کا امتحان دیتے ہی میری شادی سرور سے ہو گئی۔ ہم کو خبر نہ تھی کہ وہ ذہنی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھنے میں تو وہ بالکل ٹھیک لگتا تھا، بات چیت کرنے سے بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے دماغ میں کچھ خرابی ہے۔ میں دلہن بن کر ان کے گھر گئی تو پہلی رات انہوں نے اس طرح میرا استقبال کیا کہ خود تو کھانا کھا لیا اور میرا کسی نے خیال نہ کیا۔ یوں شادی کی پہلی رات مجھے بھوکا سونا پڑا۔ جب دولہا صاحب تشریف لائے، ان کی عجیب و غریب حرکتوں سے ڈر سہم کر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ اگلے روز ولیمہ تھا۔ میرے گھر والے ولیمہ میں آئے تو میں نے رونا شروع کر دیا کہ مجھے بھی ساتھ جانا ہے۔ میری تڑپ دیکھ کر ماں نے ساس سے منت کی اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ولیمے کے فوراً بعد میکے واپس آ گئی۔ جب بس میرے سسرال سے میکے کو چلی تو سب سے پہلے میں ہی دوڑ کر بس میں چڑھ گئی۔ وہی آنکھیں جو کل رو رہی تھی میکے لوٹنے کی خوشی میں چمک اٹھی تھی۔ خیر میکے میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ دعا کرتی تھی خدا کرے سسرال والے کبھی مجھے لینے نہ آئیں، اور وہ بھی نہ آئے۔ مجھے تو کسی بات کی فکر نہ تھی، لیکن امی بہت پریشان تھیں کہ اب کیا ہوگا۔ ادھر میں اپنی سہیلیوں اور کزن سے مل بیٹھ کر اتنی خوش تھی کہ جیسے واپس جانا ہی نہیں ہے۔ میرا سسرال لاہور میں تھا اور میں بیاہ کر اوکاڑا سے گئی تھی۔ 10 روز گزرے تھے کہ لاہور سے خالہ زاد بہن آ گئی۔ بولی کچھ ہوش بھی ہے شیربانو، تمہارا دولہا کتنا اداس ہے وہاں، وہ تم سے بہت ناراض ہے۔ اسی نے مجھ کو سمجھا بجا کر راضی کیا کہ میں سرور کو فون کروں۔ اس نے ہی فون بھی ملا کر دیا۔ فون سرور نے اٹھایا، اس کی آواز سنی تو مجھ کو بڑی شرم آئی۔ کچھ بات منہ سے نہ نکلتی تھی۔ ادھر روبی تھی کہ ٹوکے دے رہی تھی، کچھ تو بولو۔ بس پھر کیا تھا، میں نے کون سا اپنی عقل سے کام لینا تھا، جو وہ کہتی تھی وہی میں فون پر دہراتی جا رہی تھی۔ میں نے اپنے دولہا سے کہا کہ آپ لوگ لینے نہیں آئے، اس وجہ سے میں نہیں آئی۔ یہ روبی کے کہنے سے کہا تھا۔ اگلے روز سرور اپنی بہن کے ہمراہ مجھے لینے آ گیا۔ اس کو دیکھ کر میں تو چھپ گئی۔ ماں نے سجا سوار کر دوبارہ دلہن بنا کر اس کے ساتھ روانہ کر دیا۔ میری عمر کم تھی، تبھی حرکتیں بھی بچوں جیسی تھی۔ میں سرور کی پرواہ نہ کرتی اور اپنے میں مگن رہتی۔ وہ بھی اپنی حرکتوں میں بادشاہ تھا کہ کبھی میرے پیچھے بھاگتا اور میں آگے اور وہ پیچھے، سارے گھر میں دمکا چوکڑی مچی ہوتی۔ کبھی ہوائی کلا بازی لگاتا اور میں ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو جاتی، پھر سوچتی کہ دولہے ایسے تو نہیں ہوتے۔ یہ پاگل جب خوش ہوتا ہے تو بندروں کی مانند اچھل کود کرنے لگتا ہے۔ تبھی یہ سوچ کر آنکھوں سے برسات کی جڑی لگ جاتی۔ میرے رونے سے سرور کو بہت خوشی ملتی تھی۔ میں روتی تو وہ اور رلانے کے اسباب پیدا کرتا، کبھی چھڑی اٹھا کر مارنے لگتا تاکہ یہ اور روئے، کبھی برآمدے میں کبھی چھت پر اس کو خوب چکر لگواتی۔ وہ تھک کر بیٹھ جاتا تو مجھ کو روتے روتے ہنسی آ جاتی اور میں تالیاں بجانے لگتی۔ یہ تماشا پڑوسی بھی دیکھتے، افسوس کرتے، کبھی دانتوں میں انگلیاں دبا لیتے۔ میں 2-3 دن ہی سرور کے کمرے میں سو پائی، پھر میں نے وہاں سونا بند کر دیا، کیونکہ وہ مجھے رات بھر سونے نہ دیتا تھا، بہت ڈراتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ بلی سے ڈرتی ہوں، بلی پکڑ کر لے آتا اور ڈراتا۔ ایک رات بلی پکڑ کر غسل خانے میں بند کر دی، پھر مجھے بھی بند کر دیا۔ بلی کو دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ وہ تو شکر ہے کہ غسل خانے میں کھڑکی تھی، میں نے کھڑکی کھولی تو بلی شرافت سے کود کر باہر نکل گئی۔ مگر سرور تو میرے ڈرنے سے اس قدر محظوظ ہوا کہ کیا بتاؤں۔ وہ مجھے ساری رات غسل خانے میں بند رکھتا اور میں بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتی رہتی، توبہ کرتی، معافی مانگتی، مگر وہ مجھ کو تنگ کر کے ہی خوشی محسوس کرتا تھا۔ کہتا ہے کہ تم بہت اچھی لگتی ہو، اس لیے ایسی حرکتیں کرتا ہوں۔ اب میں خوف سے سہم کر سرور کی ہر بات مان لیتی تھی۔ ان کی حرکتیں ایسی ہوتی تھی کہ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو مر گیا ہوتا۔ تبھی اپنی ساس کے پاس سونے لگی۔ سرور کو اور غصہ آیا، وہ گھر میں توڑ پھوڑ کرنے لگا۔ تب میری ساس نے سمجھا بجا کر
پھر سے اس کے حوالے کیا اور اپنے پاس لانے سے منع کر دیا۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاتی تھی، بس روتی رہتی تھی۔ وہ موڈ میں آ کر پیار کی باتیں کرتا، کبھی مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈال دیتا کہ ٹھنڈ سے میری جان نکل جاتی۔ ذرا دیر بعد پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگتا۔ میں ایسی پاگل کہ معاف کر دیتی، پھر سے اس کے ساتھ باتیں کرنے لگتی۔ مگر جب مغرب ہو جاتی اور دن کا اجالا ختم ہو جاتا، رات ہونے لگتی، خوف آنے لگتا تھا کہ جانے اب یہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ تب دعا کرتی، اے خدا کبھی رات نہ آئے کہ میں اس ظالم کے ظلم کا شکار بنوں۔ یہ جمعرات کی شام تھی۔ اس نے میرے ساتھ بڑی بے دردی کا سلوک کیا تھا۔ میرے بازو اور پشت پر اس طرح دانت پیوست کیے کہ جس سے خون رسنے لگا۔ تکلیف سے بلبلانے لگی، مگر وہاں میری فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ کسی طرح کمرے سے نکل پائی اور بھاگ کر ساس کے کمرے کی طرف گئی۔ جب ہی سسر صاحب کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ سرور کی ماں، بچی کو اپنے پاس لے آؤ، شاید وہ پاگل اس کو مار رہا ہے۔ رہنے دو، مر نہیں جائے گی، آج لے آئی تو روز ہی ادھر آ جائے گی، خود ہی عادی ہو جائے گی۔ اب بیٹے کو سنبھالنا اس کا کام ہے۔ جب ساس کی باتیں سنی، دکھ سے بے قابو ہو گئی اور میری دہاڑیں نکل گئی۔ جن کا میں آسرا ڈھونڈ رہی تھی وہ ایسے کہہ رہے تھے گویا یہاں میرا کوئی نہ تھا۔ تبھی میری سسکیاں سن کر سسر صاحب کو رحم آ گیا۔ اس رات تو انہوں نے میری ساس کو مجبور کیا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ سلائیں۔ تب اس خاتون نے مجھ کو ساتھ سلایا۔ صبح سرور نے آ کر معافی مانگی۔ سرور نے ماں سے کہا کہ جب میرا سر گھومتا ہے تو میں سکون کی گولیاں کھا لیتا ہوں، اس کے بعد میری ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے ضد کی، انکل مجھے میرے میکے چھوڑ آئیں ورنہ میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی اور اسی حال میں بھوکھی مر جاؤں گی۔ آپ کا بیٹا ذہنی مریض تھا، آپ نے یہ بات میرے والدین سے کیوں چھپائی؟ انہوں نے کہا بیٹا اس نے محلے کے کسی چھوٹے بچے کو ستایا تھا تو اس کے والدین نے اس کو پکڑ کر تھانے میں بند کرا دیا تھا۔ تبھی میں دبئی میں تھا اور سرور کی عمر 15 سال تھی۔ جو اس کو تھانے لے گئے تھے انہوں نے روپیہ دے کر اس کو بہت پٹوایا تھا، جس کے بعد اس کی ذہنی حالت خراب ہو گئی۔ مجھ کو اطلاع ملی، فوراً دبئی سے آ گیا۔ اس کا ہم نے کافی علاج کروایا، تب یہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب پھر سے اس کے مزاج میں سختی آنے لگی، کبھی صحیح ہوتا ہے کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ شادی کرا دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیٹی شہربانو، ہماری آپ سے دشمنی تو نہیں تھی، ہم نے ایک امید پر اس کی شادی کر دی کہ ٹھیک ہو جائے گا، تم ہم کو معاف کر دو۔ میں خود یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ تم کو میکے چھوڑ آؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ میں نے جلدی تیاری باندھی۔ سرور نے کہا کہ جلدی واپس آ جاؤ گی، قسم کھاؤ کہ آ جاؤ گی۔ مرتی کیا نہ کرتی، میں نے قسمیں بھی کھا لی۔ سرور نے اپنے والد سے ضد کی کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا اور اس کو واپس لے کر آئیں گے۔ جو ہی میکے کی دہلیز پر قدم رکھا میں نے رونا شروع کر دیا۔ گھر والے سمجھے کہ اداسی کے سبب رو رہی ہوں۔ اسی وقت میری سہیلی نیلم آ گئی جو ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ نیلم نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا تو اس کی انگلیوں پر میری قمیض سے رستا ہوا خون لگ گیا۔ وہ پریشان ہو گئی، بولی یہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہاری پشت پر خون لگا ہوا ہے۔ امی نے اس کی بات سن لی۔ انہوں نے کمرے میں لے جا کر میری پشت دیکھی جو دانتوں اور ناخنوں سے ادھیڑی ہوئی تھی۔ میرا بدن زخمی دیکھ کر امی تو چیخنے چلانے لگی۔ ان کو تب پتہ چلا کہ میں اس قدر زخمی ہوں۔ سچ بتا کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا امی سرور ذہنی مریض ہے، کبھی پیار جتلاتا ہے تو میرا منہ مٹھائیوں سے بھر دیتا ہے اور کبھی کبھی سچ مجھ کا ڈرکولا بن جاتا ہے۔ ماں مجھ کو وہاں رہنے سے ڈر لگتا ہے، بتاؤ کہ کب تک میں یہ برداشت کروں گی؟ مجھ کو خوف رہنے لگا ہے کہ کسی دن جان سے نہ مار دے، اس سے پہلے کہ میں اس پاگل کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں۔ خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ میں تو درد سے بھری آئی تھی، فریاد کرتے بس نہ کر رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر ماں کے آنسوں بہہ نکلے۔ انہوں نے میرے سسر سے کہا کہ میں نے اپنی کم سن بچی کو اس لیے تو آپ لوگوں کے حوالے نہ کیا تھا کہ آپ کا بیٹا اس کا یہ حشر کر دے۔ اب میں اس کو کبھی نہ بھیجوں گی اور آپ اکیلے واپس گھر جائیں گے۔ سسر تو چپ رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ سرور البتہ پریشان لگ رہا تھا۔ باپ نے کہا اب چلو سرور، بعد میں ہم تمہاری دلہن کو لے آئیں گے۔ عجیب بات یہ کہ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا اچھا شہربانو بہن، خدا حافظ۔ یہ سن کر امی نے سر پکڑ لیا۔ ان کے جانے کے بعد ہم نے سکھ کا سانس لیا اور فیصلہ کر لیا کہ بس اب ان سے ہم رشتہ ختم کر لیں گے۔ 2 ماہ میکے میں سکون سے رہی، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ تبھی یہ انکشاف ہوا کہ میں اس پاگل کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ یہ انکشاف ایسا تھا کہ پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔
جس بندھن کو ہم توڑ رہے تھے گویا اسے قدرت اور مضبوط کر رہی تھی۔ اب تو میرے پیروں میں یہ زنجیر پڑ گئی تھی۔ بہرحال ہم نے خاموشی اختیار کی اور قدرت کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ وقت مقررہ پر میری بچی پیدا ہو گئی۔ اس کی اطلاع ہم نے سسرال والوں کو نہ دی، پھر بھی کسی طور ان کو اطلاع ہو گئی اور وہ بچی کو دیکھنے کے بہانے آ گئے۔ ساس سسر قسمیں کھانے لگے کہ ہم نے اتنے عرصے میں سرور کو اسپتال دکھایا ہے اور اس کا علاج کروایا ہے، اب بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ہماری بات کا یقین نہیں تو بے شک اس ڈاکٹر سے چل کر پوچھ لیں جس سے علاج کروایا ہے۔ اب اگر آپ کی بیٹی کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی شکایت ہو تو ہم ذمہ دار ہیں۔ ایک بار ہماری بہو اور بچی کو ہم کو دے دو، ہم ان کو لینے آئے ہیں۔ میرا تو جی نہ چاہتا تھا کہ ان کی صورت دیکھوں۔ ممانی بیچ میں پڑ گئی، انہوں نے یہ رشتہ کروایا تھا۔ والد کی تو میرے بچپن میں وفات ہو گئی تھی، ہمارے سرپرست ماموں ہی تھے۔ انہوں نے ذمہ داری اٹھائی کہ اگر شہربانوں کو کچھ نقصان پہنچا تو وہ میرا گریبان پکڑنا۔ غرض اسی طرح امی کو مجبور کیا کہ وہ لاچار مان گئی۔ یوں بادل نخواستہ مجھ کو ساس سسر کے ہمراہ ایک بار پھر اس گھر لوٹ کر آنا پڑا جہاں دکھ درد اذیت میری منتظر تھی۔ چند دن بھی سکون سے نہ گزرے کہ سرور پہلے جیسا ہو گیا۔ شاید وہ پیدائشی اذیت پسند تھا، ہر بار وہی وحشت وہی اذیت پسندی اپنی ذات تک تو حوصلہ پیدا کر لیتی۔ اب تو میری معصوم بچی کی زندگی کا سوال تھا۔ ایک روز میرے شوہر نے مجھ سے کہا، اس کو مجھے دو، میں اپنی بچی کی تصویر اتارتا ہوں۔ ننھی منھی پھول سی بچی اور سخت سردی میں اس کے سارے کپڑے اتار دیے۔ میں چلانے لگی، یہ کیا کر رہے ہیں، اس کو سردی لگ جائے گی۔ کہنے لگا، اس طرح بچوں کی تصویر اچھی آتی ہے۔ اف خدا، میرے دل کا سکون ختم ہو گیا۔ سسر صاحب کو بھی خوب اندازہ تھا، تبھی وہ آدھی رات تک ہمارے کمرے کے باہر ٹہلتے رہتے تھے جب تک سرور گہری نیند سو نہیں جاتا تھا، مگر میں تو پکی نیند سو ہی نہیں سکتی تھی کہ جانے کب اٹھ کر یہ جنونی میری بچی کو گلا دبا دے گا۔ ایک روز میں غسل خانے میں نہا رہی تھی اور بچی پالنے میں سو رہی تھی۔ سسر صاحب کی توجہ تو میری بچی کی جانب رہتی تھی۔ تب انہوں نے جانے کیا دیکھا کہ کمرے میں جا کر بچی کو پالنے سے اٹھا کر باہر لے آئے۔ جب میں نہا کر نکلی تو میں نے دیکھا کہ وہ پوتی کو سینے سے لگائے ٹہل رہے ہیں۔ انہوں نے بچی کو میری باہوں میں دے کر کہا، بیٹی، آج میں نے جان لیا ہے کہ تیرا اور تیری بچی کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے، بہتر ہے کہ تم اپنی بیٹی کو لے کر میکے چلی جاؤ۔ تم سرور کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی ہو۔ ہم نے سمجھا تھا کہ یہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ قدرت کو منظور نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی نقصان ہو تم تیار ہو جاؤ، میں تم کو تمہارے ماں باپ کے گھر چھوڑ آتا ہوں، ہو سکے تو تم ہمیں معاف کر دینا بیٹا۔ یہ کہہ کر وہ رونے لگے۔ میں بچی کو لے کر میکے آ گئی اور پھر سسرال نہ گئی۔ میری والدہ نے طلاق کا تقاضا کیا، سسر صاحب نے طلاق بھجوا دی۔ اب میں آزاد تھی۔ سب نے امی سے کہا کہ تمہارا شوہر فوت ہو چکا ہے، کب تک جوان بچی کو گھر بٹھا کر رکھو گی، اس کی دوسری شادی کر دو۔ لیکن میں تو اب شادی کے نام سے ہی کانپ جاتی تھی۔ والدہ نے میری بیٹی کو سنبھالا اور میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ ماموں نے تعلیمی اخراجات اٹھائے اور کسی وقت کی پرواہ کیے بغیر میں نے گریجویشن مکمل کر لی۔ والدہ نے مشورہ دیا کہ ٹیچنگ کی لائن اچھی ہے، تم اسی کو اپنا لو۔ مزید 2 سال پڑھنا پڑا۔ ان دنوں بی ایڈ ہوتا تھا، تب اسکول میں سرکاری نوکری ملتی تھی، بس بی ایڈ بھی کیا۔ تب تک میری بیٹی منزہ 7 برس کی ہو چکی تھی۔ ملازمت کے لیے سال بھر درخواستیں گزارتی رہی۔ بالآخر قسمت نے یاوری کی اور میں ایک سرکاری اسکول میں ٹیچر لگ گئی۔ یہ ٹیچنگ کا پیشہ میرے لیے عزت اور ترقی کا زینہ ثابت ہوا۔